لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمود ولا يكديه الإعطاء والجود إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه وهو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم المحمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على لا سيما الإمام المنتظر الحجة الثاني عشر روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر درود پڑھ دے محمد و آل محمد پہ انتہائی خداوند متعال کا شکر گزار ہوں کہ اس مبارک مہینے میں اس نے ہمیں یہ فرصت اور یہ سنہری موقع عطا فرمایا کہ اس کے دین کو سمجھنے کے لیے ہم اور آپ اس متبرک مکان پہ اکٹھا اور جمع ہیں اور ماہ صیام، ماہ پاکیزگی، ماہ قیام، ماہ استغفار، ماہ طہارت، اس سے اچھا نہ موقع اور اس سے اچھی نہ جگہ ہمیں کوئی اور میسر نہیں آ سکتی ہے۔ پروردگار متعال سے یہ دعا ہے کہ خداوند متعال اس وقت اور اس متبرک جگہ کے صدقے میں زبان سے وہ کلمات ادا کرے کہ جو اس کی رضا کے عین مطابق ہوں اور ان زبان سے نکلنے والے کلمات میں کچھ تاثیر عطا فرمائے بے برکت صلوات بر محمد و آل محمد۔ میں ممنون و مشکور ہوں یہاں کی انتظامیہ کا کہ جس نے یہ موقع عطا کیا اور ہمارے مومنین کے اور ہمارے دیدار کا موقع فراہم کیا۔ میں بغیر کسی تمہید کے مختصر سا آپ کی سماعتوں کو زحمت دوں گا مختصر سی اس مدت میں۔ میرا موضوع ماہ خدا اور کلام الہی، یعنی آسان لفظوں میں قرآن اور ماہ مبارک رمضان، ان دونوں کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ جیسے قرآن کا جزدان سے تعلق ہوتا ہے۔ اور امام میرے اور آپ کے امام معصوم فرماتے ہیں کہ لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ وَرَبِيعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رمضان،
ہر چیز کی ایک بہار ہے، لکل شیء ربیع، اس طبیعت کی، اس نیچر کی ایک بہار ہے۔ مارچ کا مہینہ آتا ہے، بیل بوٹے دوبارہ اگنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ زمین کے جو کل تک مردہ تھی اس میں دوبارہ سبزہ اگنا شروع ہو جاتا ہے، اس میں جو کل تک مردہ تھی آج وہ زندہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی فصل کی تبدیلی کو، موسم کی تبدیلی کو اور اچھی اور خوشگوار تبدیلی کو بہار کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے پورا سال تلاوت کتاب ہم کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن اس مہینے میں تلاوت کا کچھ اور ہی تبرک ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ لکل شیء ربیع و ربیع القرآن شہر رمضان، ہر چیز کی ایک بہار ہے اور قرآن کی بہار ماہ مبارک رمضان ہے۔ ماہ نزول قرآن بھی ہے۔ دیکھیے، جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن اور ماہ مبارک رمضان، ان کا آپس میں کیا رابطہ ہے، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ سب سے پہلا تعلق تو یہ ہے کہ خداوند متعال اپنے اس علم غیب کو، یعنی قرآن کو جب اتارنا چاہا اور نازل کرنا چاہا اور بشر کو دینا چاہا، توجہ کیجئے گا، جب کوئی ہمیں عام بات کہنی ہو آپ سے تو ہم کسی خاص موقع کی تلاش میں نہیں رہتے ہیں کہ یہ وقت آ جائے، یہ وقت نہ آئے، دن کا وقت ہو، رات کا وقت ہو، لیکن جب ہمیں انتہائی اہم بات آپ سے کہنی ہو تو ہم اس کے لیے ایک مناسب وقت کی تلاش میں رہتے ہیں کہ جب یہ وقت آئے، جب یہ سامنے والا تیار اور آمادہ ہو تو پھر ہم اس سے یہ بات کریں۔ توجہ ہے نا؟ پیغمبر اکرم کو سورہ مزمل میں خطاب ہوتا ہے کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا، ابھی قرآن نازل نہ ہوا، پہلے ہی سے پیغمبر اکرم کو یہ خداوند متعال نے بتایا کہ ہم عنقریب تم پر ایک سنگین اور بھاری بوجھ کو ڈالنے والے ہیں۔ ہم عنقریب ایک بہت اہم بات تم پر نازل کرنے والے ہیں، ایک اہم حقیقت کو اتارنے والے ہیں، یعنی قرآن نازل کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد جب موقع آیا، مناسب موقع کب آیا؟ اس اہم کتاب اور اہم بات اور اہم علم الہی کو بشریت کو دینے کے لیے کوئی موقع ماہ مبارک رمضان کی شب قدر سے بہتر نہ تھا۔ بات اتنی اہم کہ جس کے مخاطب پوری بشریت ہے، جس کے مخاطب سارے انسان ہیں، اور بات اتنی اہم کہ جس کی ایکسپائرڈ ڈیٹ نہیں ہے، وہ میسج کہ جو ماہ مبارک رمضان کی شب قدر سے شروع ہوا تھا وہ تا قیام قیامت رہے گا۔ ایسا ایک میسج دینے کے لیے پروردگار عالم کو شخصیت بھی سب سے اچھی چننی تھی اور موقع بھی سب سے اچھا چننا تھا، کیونکہ شخصیت ایسی چننی تھی کہ جس کے بارے میں پتہ ہو کہ وہ خون جگر پی کے بھی، قربانی اور ایثار دے کے بھی، گھر کی قربانی، مال کی قربانی، آبرو کی قربانی، سب چیزوں کی قربانی دے کر بھی وہ بشریت تک اس میسج کو پہنچائے گا۔ ایسی شخصیت کو قرآن کی امانت دینی تھی۔ قرآن کی امانت کوئی عام امانت نہیں تھی، سونپنا تھا کسے؟ پوری بشریت کے حوالے کرنا تھا۔ پوری بشریت کے حوالے کرنے کے لیے کوئی ایک ایسا پہلا واسطہ ہونا چاہیے کہ جو سرچشمے سے ڈائریکٹ لینے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور وہ ہستی اس پوری عالم بشریت میں سوائے میرے اور آپ کے آخری نبی امام
احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ انتخاب اس مخاطب کے انتخاب میں انتہائی اہم، بشریت کی سب سے عظیم ترین ہستی کا انتخاب کیا گیا۔ وقت کے انتخاب میں سب سے اہم وقت کا انتخاب کیا گیا شب قدر کا۔ اچھا، شب نزول قرآن ہے۔ نزول کا کیا مطلب ہے؟ نزول کا مطلب ہے اترنا، کسی چیز کا نازل ہونا، جیسے بارش کے قطرے اوپر سے نیچے کی طرف نازل ہوا کرتے ہیں، اترتے ہیں۔ لیکن اگر ایک ایسی حقیقت کہ جو آسمانی حقیقت ہوتی ہے اس کو زمین والوں کو دینا ہو تو اسے بھی کہا جاتا ہے کہ ہم نے اس حقیقت کو اتارا ہے، نازل کیا ہے۔ نازل کیا ہے، قرآن کو اتارا ہے۔ کس پر اتارا ہے؟ بشریت پہ اتارا ہے۔ بشریت میں سے بھی قلب پیغمبر اکرم پر اتارا ہے، تاکہ اس سرچشمے سے یہ آب رواں جاری ہو کر پوری بشریت تو سیراب کرتا رہے، پوری بشریت کو اس کے خاندان کا آخری فرد اس دنیا کے آخری دن تک کیونکہ زندہ رہنے والا ہے۔ توجہ ہے نا؟ اس پیغمبر کے سلالہ پاک ذریہ طیبہ کا جو آخری فرد ہے وہ خداوند متعال کا ازلی فیصلہ یہ ہے کہ وہ قیامت تک رہنے والا ہے۔ جب تک کتاب ہیں اہل بیت ہے، جب تک اہل بیت ہیں کتاب ہیں، جب تک کتاب ہے کتاب کا پیغام پہنچانے والے اہل بیت ہیں، جب تک اہل بیت ہیں ان کے پاس یہ عظیم ترین تحفہ الہی قرآن کی صورت میں موجود ہے، بس سپرد کیا گیا آپ کے۔ اچھا، اب سوال ہے، جب قرآن کریم کو شب قدر میں، اچھا مولانا صاحب آپ نے یہ بتا دیا، بہت اچھا، آج ہمیں معلومات میں اضافہ کیا کہ سب سے اچھا وقت شب قدر کا اور سب سے اچھا مخاطب شخصیت پیغمبر اکرم کی، جسے سب سے اچھا کلام اور سب سے اچھا غیب کا پیغام دے کے بھیج دیا۔ ہمارے لیے کیا میسیج ہے؟ یہ جو ہم جس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ ماہ خدا اور کلام الہی، یعنی قرآن اور ماہ مبارک رمضان، اب توجہ کیجئے گا، ساری بات اور سارا میسیج اسی میں چھپا ہوا ہے۔ ہمارے بزرگان کی یہ روش رہی ہے، بلکہ ہمارے بزرگان کی کیا، ہمارے ائمہ سے یہ روش رہی ہے کہ وہ توجہ کیجئے گا، شب قدر کو پانے کے لیے، شب قدر کو پانے کے لیے، بزرگان سمجھ رہے ہیں میری بات، شب قدر کو پانے کے لیے وہ ماہ رجب سے اپنی تیاری شروع کرتے ہیں، ماہ رجب سے اپنی تیاری، ماہ رجب سے روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں، ماہ شعبان میں وہ روزہ رکھتے ہیں، پھر ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھتے ہیں، یہاں تک کہ شب قدر کی تیاری ان کی مکمل ہوتی ہے۔ جب یہ 2 مہینہ 21 دن یا 2 مہینہ 23 دن مکمل ہوتے ہیں تو اس 23ویں دن میں ان کو تحفہ الہی میسر ہوتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، ماہ مبارک اور شب قدر کا تحفہ کیا ہے؟ شب قدر کا سب سے بڑا تحفہ یہی قرآن ہے۔ وہ تحفہ، وہ ارمغان، وہ گفٹ، گاڈ گفٹ کہ جسے پیغمبر اکرم پہ اتارا گیا تھا، اس کی پوری حقیقت سمیت، توجہ کیجئے گا، اسی دن ہر سال تمام انسانوں کے دلوں پہ اتارا جائے گا ان کی شخصیت کے قد کو دیکھ کے۔ دیکھیے، یہ ایسے ہی ہے کہ آپ جتنی جھولی پھیلائیں گے آپ کو اتنا ہی تبرک ملے گا۔
آپ کا ظرف جتنا بڑا ہوگا اس کی عطا اتنی ہی زیادہ ہوگی، ہے نا ایسے؟ اس کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے، ہماری ظرفیت اور ہمارے لینے کے اسٹائل میں کمی ہے، ہماری جھولی چھوٹی ہے، ہمارا دامن کوتا ہے، بس اب سمجھتے جائیے۔ اب یہیں سے نتیجہ لیں، بہت اہم بات کرنے جا رہا ہوں۔ ماہ مبارک رمضان میں پہلی ماہ کے پہلے دن سے 23 دن تک ہمیں یہی تیار کیا جاتا ہے، بلکہ ماہ رجب سے تیار کیا جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تیار کس لیے کیا جاتا ہے کہ اپنی ظرفیت اور شب قدر میں جو تمہیں ملنے جا رہا ہے اس کے لیے تیاری پکڑو، اس کے لیے اپنی جھولی کو وسیع و عریض کرو، تاکہ شب قدر میں جو تمہیں ملنا چاہیے وہ مومنین میں جو سب سے صالح مومنین کو جو تبرک ملتا ہے وہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ ماہ مبارک کا تحفہ قرآن ہے۔ اچھا مولانا صاحب، آپ کہہ رہے ہیں قرآن مل جائے گا، قرآن تو ہمارے سامنے موجود ہے، قرآن تو ہمارے سامنے موجود ہے۔ جواب یہ ہے کہ میرے بھائی قرآن تو سب کے سامنے موجود ہے، قرآن تو برے سے برے کافر کے سامنے بھی موجود ہے، اچھے سے اچھے مومن کے سامنے بھی موجود ہے، لیکن ایک ہوتا ہے قرآن اور ایک ہوتا ہے علم قرآن۔ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ دیکھو، رسالت کی گواہی دینے کے لیے اے رسول اللہ کافی ہے، اور وہ انسان کافی ہے، وہ ہستی کے جس کے پاس علم کتاب ہے۔ جس کے پاس علم کتاب آ جاتا ہے وہ آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر شناخت کرنے لگتا ہے۔ ہمیں بھی اسی راستے پہ چلنا ہے۔ وہ آگہی، وہ معرفت، وہ قرآن کا تبرک۔ قرآن کا تبرک کیا ہے؟ قرآن تو ہمیں پتہ ہے 114 سورہ، شب قدر میں ملنے کیا والا ہے، شب قدر میں ہمیں کیا ملنے جا رہا ہے، جس کے لیے پروردگار عالم شروع سے کہہ رہا ہے کہ تیاری پکڑو، پیٹ کا روزہ رکھو، زیر شکم کا روزہ رکھو، اس کے ساتھ ساتھ آنکھوں کا روزہ رکھو، کان کا روزہ رکھو، زبان کا روزہ رکھو، یہاں تک کہ آیت اللہ بہجت جیسے لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دل کا اور ذہن کا بھی روزہ رکھو۔ ہمارے اور آپ کے لیے تو نہیں ہے نا، وہ تو لیول بہت اونچا ہے نا۔ دل میں بھی گناہ کا خیال نہ آئے، دل کا روزہ، وہ تو ہم سے اور آپ سے تو بہت مشکل کام ہے، لیکن کم سے کم آنکھوں کا روزہ، آنکھوں کا روزہ۔ میرے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، وہ جب فرما رہے ہیں کہ جب اے مومن تو اپنے شکم کا اور زیر شکم کا روزہ رکھ رہا ہے تو کوشش یہ کر کہ اپنی آنکھوں، کانوں اور زبان کا بھی روزہ رکھ۔ وہ میرے اور آپ کے مولا یہی ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ روزہ جتنا زیادہ تمہارا سپر سے سپر ہوتا جائے گا، شب قدر میں تمہیں قرآن کا علم اتنا ہی زیادہ نصیب ہوتا چلا جائے گا۔ یہ جو 23ویں کی یا 21ویں کی شب آئے گی جس میں ہمیں ملنے جا رہا ہے، ہم قرآن کو سر پہ رکھ کے جو تبرک قرآن اور اہل بیت لینے جا رہے ہیں، چھٹے امام یہ بتلا رہے ہیں کہ دیکھو، اپنے اندر مہارت پیدا کرو، اپنے اندر کوالٹی پیدا کرو۔ کوالٹی کب سے پیدا کرو گے؟ اگر کر سکتے ہو تو ماہ رجب سے، لیکن عام مومنین نہیں کر سکتے، ظاہر سی بات ہے، مشکلات ہیں۔ چلے شعبان سے، شعبان نہ ہوا شعبان کے 1-2 روزے رکھ کے، وہ بھی نہ ہوا کم سے کم ماہ مبارک رمضان سے۔ اور ماہ مبارک رمضان سے جب ہم یہ تیاری شروع کرتے ہیں تو ہماری تیاری اچھے طریقے سے ہو۔ کیا ہی بہتر ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو حلال سے بچا رہا ہے خدا کی خاطر، تو اپنے آپ کو حرام سے کیوں نہیں بچا سکتا ہے؟ بھائی عام دنوں میں تو کھانا پینا حلال ہے،
جب اس سے انسان اپنے آپ کو خدا کی خاطر ان 30 دنوں میں بچا سکتا ہے، روزے کی جو آیت ہے 183 سورہ بقرہ کی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے کا تحفہ کیا نصیب ہو رہا ہے؟ کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون، تقوی تحفہ ہے، تحفہ الہی ہے کہ جو ہمیں اور آپ کو دیا جا رہا ہے۔ در حقیقت وہ تحفہ الہی کیا ہے؟ شب قدر میں دیا جا رہا ہے، اس کا آخری جو مرحلہ ہے عطا کا وہ ہے شب قدر۔ اسی لیے روایات میں ہے کہ جب ایک مومن شب قدر کو اور اس کے اعمال کو مناسب اور اچھے انداز میں کر کے جب صبح کرتا ہے تو گویا ایسا ہے کہ جیسے شکم مادر سے تازہ تازہ متولد ہوا ہو۔ اب اس کو کہا جاتا ہے کہ اب نئی زندگی کی ابتدا کرو، اب تمہارے سارے گناہ معاف ہو گئے، تمہارے اندر وہ تقوی کی صلاحیت، کمانڈ پیدا ہو گئی ہے۔ یہ ہے ماہ مبارک رمضان اور علم قرآن۔ ہر ایک کو شب قدر میں اس کی ظرفیت، اس کی صلاحیت کے مطابق قرآن کا علم دیا جاتا ہے۔ دیکھیے دوستو، یہ کتاب الہی علم الہی ہے، توجہ کیجئے گا، یہ علم الہی ہے کہ جس کو 600 صفحوں میں پروردگار عالم نے ایک سمندر کو کوزے میں سمیٹ دیا ہے۔ اس کی انتہا نہیں ہوتی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، یہاں تک کہ جب یہ قیامت کے دن قرآن خدا کی بارگاہ میں پہنچے گا تو یہ شکایت کرے گا کہ مجھ سے لوگوں نے فائدہ ہی نہیں اٹھایا، یعنی اس کی انتہا نہیں ہوگی، یہاں تک کہ بڑے بڑے اولیاء جنہوں نے غور و فکر کر کے پتہ نہیں کیا کیا نکات تفسیر قرآن کے نکالے ہیں، قیامت کے دن وہ دیکھیں گے کہ قرآن اسی طرح سے تر و تازہ پڑا ہوا ہے، ہم نے تو قرآن کو ابھی تک 1% نہیں سمجھا۔ بس یہ علم الہی جو ہے لامحدود ہے، جیسے خدا لامحدود ہے، اسی طرح خدا کا علم لامحدود ہے۔ لامحدود یعنی انلمیٹڈ، نہ ختم ہونے والا علم، اس کی ہستی نہ ختم ہونے والی ہستی ہے، اس کا علم نہ ختم ہونے والا علم ہے۔ بشر ختم ہونے والی چیز ہے، بشر لمیٹڈ چیز ہے، بشر مادی چیز ہے، درست ہے کہ اس کے اندر روح ہے لیکن وہ بھی محدود ہے۔ ہر ایک کی روح کو اس کے اپنے ظرف کے مطابق، اس کے اپنے کاسے کے مطابق، اپنے کٹورے کے مطابق، اپنی ظرفیت اور صلاحیت کے مطابق شب قدر میں وہ قرآن کا علم ملنے والا ہے۔ اور اسی لیے جب شعبان کا آخری ہفتہ آیا تو پیغمبر اکرم نے ایک خطبہ دیا، ایک تقریر کی، اور خطبے میں، وہ خطبہ شعبانیہ کے نام سے مشہور ہے، اس میں بہت ساری باتیں کہیں کہ دیکھو لوگوں، تم تک ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے کہ جو برکت، رحمت اور مغفرت لے کے آ رہا ہے، اس میں تمہارا سونا بھی عبادت ہے، اس میں تمہاری سانسیں تسبیح ہیں۔ یہ سب بیان کرنے کے بعد کیا کہا کہ فَاسْأَلُوا اللَّهَ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ، دیکھو لوگوں، کرنا یہ ہے کہ سچے دل سے اس مہینے میں یہ دعا مانگو کہ پروردگار تمہیں 2 چیزوں کی توفیق دے، پروردگار تمہیں 2 چیزوں کی اس مہینے میں توفیق دے، یہ سچے دل سے مانگنا ہے۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ، وہ کیا ہے؟ أَن يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ، کہ اچھے طریقے سے میں روزہ داری کا حق ادا کر سکوں۔ دیکھیے، توفیق دے روزے کی، لیکن کس روزے کی؟ جس کو میرا اور آپ کا مولا بتلا رہا ہے کہ اگر شکم کا روزہ ہے تو آنکھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، کان کا بھی روزہ ہو،
اچھے طریقے سے روزے داری کی توفیق دے، اور دوسری چیز کہ جو خدا سے سچے دلوں سے مانگو وہ یہ ہے کہ پروردگار اپنی کتاب کی تلاوت کی توفیق دے۔ اچھا مولانا صاحب، کتاب کی تلاوت بھی ہم کر رہے ہیں، روز کر رہے ہیں ہم، اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہی کہ جب آپ بار بار پھول کے پاس جائیں گے، بار بار پھول کے پاس جائیں گے، تو خواہ نخواہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ سے بھی خوشبو آنے لگے گی۔ جب بار بار ہمارے بزرگوں کی کیا روش رہی ہے، میں آپ کو بتاؤں تو آپ کے حیران ہو جائیں گے۔ چھٹے امام کے پاس ایک راوی آتا ہے ابو بصیر، میرے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ عجیب صحابی بھی، اور مطلب دوستدار اہل بیت بھی عجیب ہوتے تھے۔ ایک سوال صحیح لگتا ہے کہ یہ کیسے ایک مومن تھے۔ سوال پوچھ رہے ہیں کہ مولا کیا ماہ مبارک کے رمضان میں ایک دن میں قرآن ختم کر سکتا ہوں؟ ایک دن میں؟ مولا نے کہا نہیں، اور بھی تو کام ہے تمہارے، خالی بیٹھ کے قرآن پڑھتے رہو گے۔ کہا مولا اچھا 2 دن میں؟ کہا نہیں۔ کہا مولا 3 دن میں؟ پھر ہاتھ سے اشارہ کیا، ہاں 3 دن میں تمہیں اجازت ہے کہ پورا قرآن پڑھ لو۔ دیکھیں تصور کے سے باہر ہیں یہ، یعنی 3 دن میں قرآن کا مقصد کیا ہے؟ یعنی ایک دن میں 10 سپارے قرآن کے، اور اجازت مانگ رہے ہیں کہ کیا میں ایک دن میں پڑھ لوں، میں 2 دن میں پڑھ لوں۔ ہمارے ائمہ کی جو روش تھی وہ یہ تھی، ہمارے ائمہ کی روش عام دنوں میں یہ ہوتی تھی کہ وہ 3 دنوں سے 6 دنوں میں، یا 3 دنوں میں، زیادہ تر ائمہ سے یہ ملتا ہے کہ 3 دنوں میں ایک مرتبہ ختم قرآن فرماتے تھے، 3 دنوں میں۔ لیکن ہم ان کی حد تک شاید نہ پہنچ پائیں، شاید کیا یقیناً نہ۔ اور ان کی تلاوت کہاں اور ہماری تلاوت کہاں؟ وہ جب پڑھتے ہیں تو الفاظ سے حقیقتوں کا سفر طے کرتے ہیں، اور ہم جو پڑھتے ہیں تو ہمیں الفاظ ہی صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آ رہے ہوتے ہیں۔ وہ ان الفاظ کو آئینہ بنا کے تجلیات علم الہی میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ تلاوت حق تلاوت ہے۔ ہوگا کیا مولانا صاحب؟ آپ روز 1 صفحہ قرآن پڑھیں۔ اس خطبہ شعبانیہ میں یہ بھی جملہ ہے کہ من تلا فیہ آیۃ من القرآن، کہ جو بھی ماہ مبارک رمضان میں قرآن کی ایک آیت پڑھے گا، کان لہو مثل اجر من ختم القرآن فی غیرہ من الشہور، تو اس کا ثواب ایک آیت پڑھنے کا ایسے ہوگا ماہ مبارک رمضان میں جیسے کہ ماہ مبارک رمضان کے علاوہ پورے قرآن کی تلاوت آپ نے کرنے کا ثواب لیا ہے، وہ اس ایک آیت کے پڑھنے سے ثواب مل جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ماہ برکت ہے، ماہ برکت ہے، اور اس کی برکتوں کی انتہا کب ہوتی ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ آخری نقطہ اور آپ کی زحمتیں تمام۔ اس جملے پہ غور کریں، شب قدر میں قرآن نازل ہوا ہے۔ شب قدر کی پروردگار متعال نے شب قدر کا تعارف کیا کروایا ہے؟ ایک پہلے تو یہ کہا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا اندازہ کہ لیلۃ القدر کی کیا شان ہے؟ یعنی عام انسان کو اس لیلۃ القدر کی حقیقت کا ادراک ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ عصمت میں نہ آ جائے، جب تک سایہ عصمت اس پر سایہ فگن نہ ہو، اس کو لیلۃ القدر کی حقیقت کا علم نہیں ہو سکتا ہے۔ بھائی ہمیں کیا پتہ لیلۃ القدر میں کیا ہو رہا ہے؟ ملائکہ نازل ہو رہے ہیں تو کس در پہ نازل ہو رہے ہیں؟ وہ کیا امور لے کے آ رہے ہیں سائن کروانے کے لیے؟ ہمیں کیا پتہ؟
اس کی حقیقت تو وہی جانے کہ جس پہ ملائکہ نازل ہو رہے ہیں شب قدر میں. بس لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. اچھا کئی تفسیریں ہوئی ہیں 1000 مہینوں سے کیا مطلب ہے، لیکن جو ایک تفسیر جو سب سے زیادہ مقبول اور معقول ہمیں سمجھ میں آتی ہے، نہیں کہ دوسری تفسیریں غلط ہیں یا دوسرے نقطہ نگاہ غلط ہیں، لیکن یہ تفسیر جو معقول و مقبول ترین تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے 1000 مہینے عام طور پہ ایک انسان کی عمر کی مجموعی مدت ہوا کرتے ہیں. عام طور پہ انسان 80-85 سال جیتا ہے جی ایوریج. آج کل تو 83 سال. ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک بلند آواز میں درود پڑھ دیں محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ. عام انسان کی ایک جو عمر ہوتی ہے آج کل تو اور بھی کم ہو گئی ہے، تو 80-85 سال ہوتی ہے. یعنی یہ بتلایا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر صحیح طریقے سے تیاری کر کے آؤ گے، پوری تیاری کر کے آؤ گے، تو اس ایک شب میں ہم تمہاری عمر کی تقدیر بدل دیں گے. وہ دے دیں گے، وہ تحفہ دے دیں گے کہ جو انسان کو پوری عمر کی ریاض کے اور تپسیا کے بعد دیا جاتا ہے. ہم ایک شب میں، کیونکہ برکتوں کی شب ہے نا، یعنی وہ تحفہ تقوی. تقوی بہت بڑا تحفہ ہے. اصل میں یہ لفظ اتنا مظلوم ہے میرے بھائیوں، یہ لفظ اتنا مظلوم بن گیا ہے تقوی، کہ جب بھی ہم کہتے ہیں تقوی تو عام مومنین اپنا منہ ہی پھیر لیتے ہیں. بھائی اتنا سنا ہے، اتنا سنا ہے، اتنا سنا ہے، اتنا سنا ہے. لیکن یہ آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ مومنوں کو جس چیز کی طرف بلایا جا رہا ہے وہ تقوی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اب ایمان تو لے آئے نا بھائی. یا ایھا الذین آمنوا کا کیا معنی ہے؟ یعنی اے ایمان لانے والو. اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو. یعنی ابھی تک ایمان کی ایک ایسی منزل ہے کہ تقوی ہمراہ نہیں ہوا ہے. مومن ہے لیکن گناہ میں مبتلا ہے، متقی نہیں بنا ہے. متقی نہیں ہوا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ تقوی آنے کے بعد بھی کبھی کبھار انسان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں. تقوی اور عصمت میں فرق ہی یہی ہے بھائی. تقوی اور عصمت میں کیا فرق ہے؟ ہم اپنے 14 ہستیوں کو متقی نہیں کہتے، معصوم کہتے ہیں. متقی بھی ہیں لیکن وہ تو کم ہیں، اس سے بھی اوپر کا درجہ ہے. متقی وہ ہوتا ہے کہ بڑی مشکل سے کنٹرول کرتا ہے نفس پہ اور گناہ نہیں کرتا. خطا تو کر سکتا ہے، غلط فہمی تو ہو سکتی ہے، لیکن معصوم وہ ہوتا ہے کہ جو نہ گناہ کرتا ہے نہ خطا کرتا ہے. تقوی اور عصمت تقوی سے اوپر کی چیز ہے. ہاں اس سے نیچے کیا ہے؟ ایمان. بس ایک میسج آج کی گفتگو کا یہ ہے کہ شب قدر میں ہمیں کیا تحفہ ملنے والا ہے اور ہمیں اس کی کیا تیاری کرنی ہے. قرآن کا اور تقوی کا تحفہ. قرآن کا تحفہ کیا ہے؟ وہی تقوی ہے نا. قرآن کی تعلیمات یعنی تقوی، یعنی خدا کے احکام کو بجا لاؤ اور اس کی منع کردہ چیزوں سے رک جاؤ. قرآن کا میسج یہی ہے. اور دوسری چیز جو آج مومنین کو بطور مختصر ہم اور اپنی گفتگو کا اختتام وہاں پہ کریں کہ امام معصوم فرماتے ہیں کہ دیکھیے میری طرف دیکھیے، الاسلام، میری طرف سب دیکھیں، الاسلام، الایمان، التقوی، الیقین.
4 منزلہ ہیں، 4 فلور کا تصور۔ سب سے پہل انسان کے اندر اسلام آتا ہے۔ اسلام یعنی کلمہ شہادتین خالی زبان پر جاری کرتا ہے، چاہے دل میں ہو یا اس کا عقیدہ نہ ہو، اسے کہتے ہیں یہ انسان مسلمان ہو گیا ہے۔ لیکن ابھی تک اسلام کے بعد ایمان نہیں آیا ہے۔ جب وہ اعراب اور بدو آئے آپ کے پاس، کہا کہ ہم ایمان لے آئے، کہا یہ نہ کہو ایمان لے آئے ہو، یہ کہو کہ تم خالی ابھی اسلام لے آئے ہو۔ ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اسلام کا تعلق زبان سے ہوتا ہے۔ اسلام کے بعد مرحلہ آتا ہے ایمان کا، یعنی جو آپ نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس حقیقت کو جب دل میں اتار لیتا ہے تو اسی کو کہتے ہیں ایمان۔ لیکن حقیقتوں کو دل میں اتارنے کے بعد بھی اللہ کا بندہ نہیں بن پاتا، گناہ کرتا ہے، جھوٹ کی عادت نہیں جاتی، تہمت کی عادت نہیں جاتی، غیبت کی عادت، چغل خوری کی عادت، حرام خوری کی عادت، رشوت خوری کی عادت، یہ سب نہیں جاتی۔ تو ایمان تو ہے لیکن تقوی نہیں ہے، اوپر کی منزل۔ اچھا، ماہ مبارک رمضان میں جو تحفہ الہی ملنے والا ہے، وہ تحفہ الہی یہ ہے کہ مومنین کو اوپر کا مرتبہ تقوی ملنے والا ہے، ایمان کو تقوی کا تحفہ نصیب ہونے والا ہے۔ بس یہی میسج ہے ماہ خدا اور کلام الہی کا۔ ماہ خدا میں کلام الہی یعنی قرآن کریم سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں۔ مساجد میں قرآن کی تلاوت کا، جیسے کہ دوسرے جگہوں پہ ہو رہا ہے الحمدللہ، ایران میں اور جہاں پہ بھی ہو رہا ہے، کام اچھا ہو تو کہیں پہ بھی ہو اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ ایک نماز کے بعد حلقہ بنا لیں، ایک قرآن اچھا پڑھنے والا خوش لہن خوش الحانی کے ساتھ ایک شخص آئے، ایک مومن آئے، اور سب بیٹھ کے اس کو لائن سے صف لگا کے سنیں، خالی سنیں۔ ماہ مبارک میں خالی قرآن سننے کا، دیکھنے کا تک کا ثواب ہے۔ یعنی کسی نہ کسی طرح سے ہم جتنا جڑے رہیں گے شب قدر میں ہمیں قرآن کی حقیقت اتنی ہی ملنے والی ہے۔ پروردگار متعال سے یہ دعا ہے کہ پاک پروردگارہ، اس مہینے کی حرمت کا واسطہ، اہل بیت کی حرمت کا واسطہ، اس مہینے کے شہید کا واسطہ، شہید محراب امیر المومنین کا واسطہ، پاک پروردگار اس مہینے کی تمام برکتوں اور رحمتوں کو ہمارے شامل حال فرما، قرآن اور اہل بیت سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی حقیقت اور قرآن کی تعلیمات کو دل کے سپرد کرنے اور دل پر الہام ہونے کی اس ماہ مبارک میں توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہماری شبہ قدر کو مفید اور فائدہ مند شبہ قدر قرار دے، شبہ قدر کے تمام آداب کے ساتھ ہمیں شبہ قدر کو منعقد کرنے اور گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار متعال اس مہینے میں ہمیں پاک اور پاکیزہ بنا کر باہر نکال۔ پاک پروردگار سال بھر نفس پر، روح پر، نفس پر جتنے بھی میل کچیل گناہوں کا داغ دھبا لگ گیا ہے، پاک پروردگار اس مہینے کی طہارت کے سبب، اس مہینے کی پاکیزگی کے سبب ہمیں بھی پاکیزہ بنا دے، ان ہستیوں کی پاکیزگی کے سبب کہ جن کو تو نے طہارت کی سند عطا کی ہے، پاک پروردگار ہمیں بھی طہارت کا تحفہ عطا فرما دے۔ پاک پروردگار اس مہینے میں جب میرے اور آپ کے مولا اور آقا کے پاس ملائکہ نازل ہوں اور تقدیر کے سارے فیصلے لے کر آئیں، تو پاک پروردگار ہم اور آپ سارے مومنین کے لیے جو بہترین مومنین کے لیے فیصلہ ہوتا ہے، پاک پروردگار وہ فیصلہ ہمارے حق میں ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو
قرآن اور اہل بیت سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو اپنے زمانے کے امام کو خوشحال راضی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے ظہور کے زمینہ سازوں میں سے قرار دے۔ پروردگار اسلام اور مسلمین کے پرچم کو سربلند فرما، کفر و نفاق و الحاد کے پرچم کو سرنگوں فرما۔ مومنین جس محاذ پہ بھی جہاں پہ بھی باطل سے برسر پیکار ہیں پاک پروردگار ان سب کو نصرت عطا فرما۔ پاک پروردگار علماء کرام، مراجع اعظام، رہبر معظم انقلاب، ان سب کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ ہمیں زمینہ سازان ظہور امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور ایک مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کے تمام مومنین و مومنات جو بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، جو بھی شہداء ہیں، سب کی روح کو ایک مرتبہ سورہ الحمد اور ایک مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر ایصال کر دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ